جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عوام پاکستان کا اسلام آباد میں تنظیمی اجلاس ہوا، جس میں جماعت کی تنظیم کے علاوہ ملکی صورتحال پر بھی بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی، بحث بھی ہوئی۔ میں چودھری سرفراز افضل صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور بات جو یہاں پر ہوئی وہ ملک کے بارے میں ہی ہوئی، اور اس پر جو آج ملک کی مشکلات ہیں، اس کی وجوہات، اس کے حل، ان سب چیزوں کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ اور ایک بات بڑی واضح ہے جماعت کے اندر بھی کہ جو نظام آج چل رہا ہے ملک کا، یہ نہ ملک کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے، نہ ملک کے معاملات حل کر سکتا ہے۔ آج جو سیاست کی کیفیت ہے، جو ملک میں انتظامی معاملات ہیں، جو ملک کے اندر سیاسی انتشار ہے، جو ملک کی معیشت کی حالت ہے، جو ملک کے انتظامی معاملات ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس طرح نہ ملک چل سکتے ہیں، نہ ان کو چلایا جا سکتا ہے۔ جب سیاست نفرت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے، جس ملک کے دارالحکومت میں پرامن مظاہرین پر گولی چل جائے، تو پھر وہاں پر سیاسی وجود نہیں رہتا۔ آج ملک سے یہ نفاق دور کرنے کی ضرورت ہے، ملک میں معاملات کو سلجھانے کی ضرورت ہے، ملک کے مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے، مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، لیکن آج بدقسمتی سے حکمرانوں کا رویہ جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ معاملات کو الجھانے والا ہے، سلجھانے والا نہیں ہے۔ تو آج ملک میں جہاں حکمران اور اپوزیشن دونوں ملک کی بات نہ کرتے ہوں، ملک کے معاملات کی بات نہ کرتے ہوں، ملک کے عوام کی بات نہ کرتے ہوں، تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ آج آپ اسلام آباد کی حالت دیکھ لیں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں آج حالت یہ ہے کہ جو پشتو بولنے والا اس کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پیسے دے کر چھوڑتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ کیا یہ وہ لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ان کو جرم صرف یہ ہے کہ وہ پشتو بولتے ہیں؟ مظاہرین آئے، غلط آئے، صحیح آئے، اس کی بحث ہونی چاہیے۔ جو حکومت نے جو کچھ کیا، غلط کیا، صحیح کیا، اس پر بھی بحث ہونی چاہیے۔ ہم ہر قسم کے قوانین بناتے ہیں عوام کی آواز کو دبانے کے لیے، ملک میں حق بات کو روکنے کے لیے، لیکن ہم نے کوئی قانون نہیں بنایا کہ ملک کے معاملات کو کیسے سلجھائیں گے۔ آج ہمارے دو صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عزت چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں اپنے رائے کا احترام چاہیے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، کہ ہم یہ بات سن بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کی ضرورت آج ملک کی ہے۔ ہم نے اس ملک کے معاملات کو سلجھانا ہے، اس ملک کے معاملات کو مکمل ریفارم کے بغیر، نظام کو بدلے بغیر ہم آگے لے کر نہیں جا سکتے۔ اس بات کا احساس آج ہم سب کو ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر کے پی کے اندر جرگہ ہوتا ہے، جرگہ سب سے پہلے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، قومی بھی، وفاقی بھی، صوبائی بھی، کہ آپ کو جرگے کرنے پڑ رہے ہیں۔ جو کچھ قرم ایجنسی میں ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ آج عوام یہ جاننا چاہتے ہیں۔ وہاں پر کیوں لوگ ناحق ہلاک کیے گئے، کس نے کیے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان معاملات کو سلجھانا یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ لوگوں پر گولی چلائے، حکومت کا یہ کام نہیں ہوتا کہ آواز کو دبانے کی کوشش کرے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ملک کے معاملات کو سلجھائے،
عوام کو ایک بہتر مستقبل کی امید دے۔ یہ بات آج پاکستان عوام کرتی ہے کہ ہمیں ملک پر توجہ دینی ہے، اور ملک کے معاملات کا واحد حل ہے کہ آپ ملک کو رول آف لا، آئین کے مطابق ملک کا نظام ہونا چاہیے۔ آئین میں کمی ہے، اس کو دور کر لیں۔ اگر آپ رات کے اندھیرے میں 26ویں ترمیم جو مکمل طور پہ غلط ہے، جو آئین سے متصادم ہے، آئین کی روح سے متصادم ہے، اگر وہ ایک رات کے اندھیرے میں آپ پاس کر سکتے ہیں تو کیا آپ ملک میں ریفارمز کے لیے آئین کو نہیں بدل سکتے؟ آج بہت سے ریفارمز کی ضرورت ہے، اس پر آپ کو اتفاق رائے چاہیے، ملک کے اندر چاہیے۔ ریفارم کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو ریفارم کی بات نہیں کرتا۔ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس کو ہر قسم کا ریفارم چاہیے۔ آپ کا ہر نظام ناکام ہو چکا ہے۔ آج آپ بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، گیس کے بلوں کو دیکھ لیں، ملک کے اندر مہنگائی کی حالت دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ لیں۔ کیا حکومت کو ان باتوں کا احساس ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ یہ کہیں کہ اسٹاک مارکیٹ بڑی بڑھ گئی ہے، وہ اپنی کامیابی کی دلیل اسٹاک مارکیٹ سے دیتے ہیں۔ آپ کے کون سے عمل سے اسٹاک مارکیٹ کے حالات بہتر ہوئے؟ کون سی کمپنی کی پروفٹیبلٹی بڑھی ہے؟ ان باتوں کو سمجھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کیوں اوپر جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کے اوپر جانا آپ کی ناکامی کی دلیل ہے کہ آج اور کوئی پیسہ نہیں جہاں پر جائے تو وہ اسٹاک خریدنے میں لوگ لگے ہیں۔ آج ملک سے پیسہ باہر جا رہا ہے، ملک سے لوگ باہر جا رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ کوئی پالیسی بنی ہے کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے؟ آج یہ بات پاکستان عوام کرتی ہے کہ ملک پر توجہ دیں۔ اس سال جن لوگوں کو نوبل پرائز ملا ہے، ان کی جو بنیاد ہے جس پر ان کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوگی۔ کیا وہ لوگ غلط ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے، یا پاکستان کی حکومت غلط ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ رول آف لا کے بغیر بندوق کی نالی سے ہم معیشت ٹھیک کر لیں گے؟ یہ آج پاکستان کے حقائق ہیں۔ آج ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اکٹھے بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ نفاق سے ملک کے معاملات کا حل آپ کو نہیں ملے گا۔ جناب سر یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سپہ سالار میں مکمل طور پر معاملات کی یقین یعنی کہ وہ سال یا کالے اس طرح کی تفصیل بھی دی ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آرڈر دیا ہے یا گولی چلائی گئی مظاہرے پر۔ صحافی بات کریں تو ان کے گھروں پر رات بھی 2 صحافیوں کے گھروں پر ریڈ لگے۔ اس ساری صورتحال میں راہ حل کیا ہے؟ آپ اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں، کیا پولیٹیکل قیادت فیل ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پہلی بات ہے کہ حکومت تو آج بھی منحرف ہے، وہ کہتے ہیں گولی چلی ہی نہیں ہے، کوئی مرا ہی نہیں ہے۔ تو جو حکومت جو یہ سوچ رکھتی ہو اسلام آباد میں گولی چلے، ذمہ داری حکومت کی ہے۔ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے، آرمی کا چیف نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ ذمہ داری سویلین حکومت کی ہے۔ گولی جب چل جائے، گولی آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے۔ آپ نے ہر قسم کی رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے موٹر وے بند کیے، پھر بھی مظاہرین یہاں پر آ گئے۔ کیسے آئے؟ آپ کو گولی چلانی پڑی منتشر کرنے کے لیے، ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آپ پر حملہ آور نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے ایک ویڈیو دکھا دیں جہاں پر مظاہرین جن کے عمل سے میں متفق نہیں ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، لیکن وہ یہاں پر آئے، مجھے کوئی ویڈیو دکھا دیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہو کسی پولیس والے پر۔ تو بغیر اشتعال کے اگر گولی چلے گی تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ آج حکومت کو معافی مانگنی چاہیے، کمیشن بنا دیں تاکہ حقائق ان کے ملک کے عوام کے سامنے آ جائیں، لیکن آج اس ملک میں نفاق دور کریں، اس ملک کے عوام کی تکلیف ہے اس کی بات کریں، انتشار ختم کریں، اکٹھے بیٹھیں۔ سیاست میں جو اب دشمنی پیدا ہوئی، دشمنی اب خونی ہو گئی ہے، اس دشمنی کو ختم کریں، اس نفرت کو ختم کریں۔ یہ آج سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ملک کے صدر کی ذمہ داری ہے۔ جی
یہ مطالبہ کیا اور ساتھ میں انہوں نے کوئی سول کی ڈس اوبیڈینس کی، انہوں نے ایک تحریک کا اعلان کیا، آپ اس کو کس نظر سے؟ دیکھیں یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، کیوں گولی چلی ہے، کیوں یہاں پر مظاہرین آئے ہیں، کیوں سول ڈس اوبیڈینس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور یہ نئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا تھا. اللہ کرے وہی سبق حاصل کر لیں کہ مستقبل میں اگر کبھی اقتدار آیا تو یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ آج کے حکمرانوں کو سبق نہیں ملا نا. ہم نے بھی 4 سال عمران خان کی اپوزیشن میں گزارے اور مشکل حالات تھے، لیکن کسی کو سبق حاصل نہیں ہوا. ہم اپنی غلطیاں دہرانے پہ تلے ہوئے. تو طریقہ ایک ہی ہے، آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. یہ ملک سب کا ہے، یہ ملک کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا نہیں ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہمیں اپنا ملک واپس چاہیے. یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور جس وقت دھرنا ہوا تھا اس وقت آپ حکومت میں شامل تھے، اس وقت کی صورتحال اور آپ کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آپ وزیر اعظم رہنے کے بعد آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی مسائل کھول جا رہی ہے. تو بطور ایک سیاستدان آپ برج کا کردار کیوں نہیں ادا کرتے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کے لیے سب کے پاس جائیں، ان کو بٹھانے کی کوشش کریں؟ دیکھیں میں وزیر اعظم رہا ہوں، جو کچھ میرے دور میں ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار. دھرنا صحیح ہوا ہے غلط تو ہم نے گولی تو نہیں چلائی، کسی کو قتل تو نہیں کیا. جو کچھ ہوا اس کے حقائق بڑے تلخ ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں، اس کے سامنے آ کے میں بیان کر دوں گا. میں کسی کنٹروورسی میں یا کسی کو نہیں ڈالنا چاہتا. برج بننے کے لیے برج کی بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں، خواہش چاہیے ہوتی ہے کہ برج یہاں پر بنے. تو خواہش آج مجھے نظر نہیں آتی، نہ حکومت سے آتی ہے نہ اپوزیشن سے آتی ہے. ہر ایک اپنے مفاد کو ڈھونڈ رہا ہے. ملک کے مفاد کی بات ان میں سے ایک بھی نہیں کر رہا، عوام کے فلاح کی بات ان میں سے ایک نہیں کر رہا. تو کس بنیاد پہ برج کا کردار کو ادا کر سکتا ہے؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن الائنس بنانے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، کیا آپ کو دعوت ملی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں نہ ہم اپوزیشن میں ہیں نہ ہم حکومت میں، ہم پارلیمان میں نہیں ہیں. ہم تو آج ملک کی بات کر رہے ہیں. جو ملک کی بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. حکومت کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، عوام کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، ملک میں ریفارم کی بات کرے ہم اس کے ساتھ ہیں. اپوزیشن کرے یا حکومت کرے، آج کرنی سب کو چاہیے، کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ غریب کا چولہا بجھ رہا ہے اور سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، یہ کچھ کیا دیدر سی ہے کہ 1 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی اور معیشت کا پہیہ جو اسی طرح رکا ہوا ہے؟ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مفتہ نہیں کہا اور مفتہ کہا ہے. آپ پہلے آدمی ہیں پنجاب میں کم از کم. سر وہ یہ جو 1.5 لاکھ لوگ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. مگر یہ معیشت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اکنامکس میں ڈگری ہونی ضروری نہیں ہے، آپ کو پاکستانی ہونا ضروری ہے پاکستانی معیشت سمجھنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے گھر کا چولہا آسانی سے جل رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ بچوں کی فیس بھرتے ہیں اور بجلی کا بل بھرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس راشن کے پیسے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر راشن کے پیسے دیتے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی بیماری ہو جائے تو اس کی دوا دارو کے پیسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. کیا آج پاکستانی اس پاکستانی سے بہتر ہے جو 10 سال پہلے وہی کام کرتا تھا؟ 10 سال پہلے جو ان اسکلڈ لیبر تھا، جو 2-3 بچوں کی کفالت کر سکتا تھا، کیا آج وہ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر 40% لوگ خطۂ غربت کے نیچے نہیں ہیں؟ تو ٹھیک ہے ہم اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی، یہ اچھی بات ہے، میں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن آج بھی 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ، یہ ورلڈ بینک کا تخمینہ ہے، 10 کروڑ 50 لاکھ لوگ پاکستان میں خطۂ غربت کے نیچے رہتے ہیں. ان میں سے 7 کروڑ سے زیادہ بچے ہیں. آج بھی لاکھوں بچے جو ہیں اس پاکستان میں بھوکے سوئیں گے. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. تو ہم معیشت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پچھلے 5 سالوں سے 3% بھی ہماری اکنامک گروتھ نہیں ہوئی ہے. پچھلے 5 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت میں اوسط انکم جو ہے وہ لوگوں کی کم ہوئی ہے. ہر پاکستانی اوسطاً غریب ہوا ہے. اس سال بھی جب 1.7% پچھلے سال جو انکم پچھلے 3 سالوں میں بڑھی ہے اور 2.5% ہماری آبادی بڑھتی ہے تو ہم 0.8% سے ہر سال غریب ہو رہے ہیں. اور اس کا افیکٹ آپ لوگوں کو آپ کی تنخواہوں میں نظر آ رہا ہے کہ کہیں آدھی تنخواہ دی جا رہی ہے، کہیں پوری تنخواہ جرنلزم میں دی جا رہی ہے. اور جن اداروں میں پوری تنخواہ بھی دی جا رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا مہنگائی کے تناسب سے کسی کی انکم بڑھی ہے؟ تو آنسر اس کا نہیں ہے.
और इस हुकूमत ने 1 साल अपना ज़ाया किया है जो 9-10 महीने में, माँ सिवाय इसके कि इसने वो कानून साजी की है या आइन साजी की है जिससे इसकी हुकूमत की कुर्सी मजबूत रहे। यानी कि आपने जुडिशरी को कैद कर लिया, इंसाफ को पामाल कर दिया वगैरह, ये सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने 1 पैसे का रिफॉर्म किया? कोई NFC अवार्ड की बात की? आपने कहा था हम पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, आपने किया? आपने कहा था कि हम हुकूमत की वजारतें कुछ कम करेंगे, आपने की? आपने कहा था हम कुछ वजारतें सूबों को डिवॉल्व करेंगे, आपने की? आपने कहा था हम दुकानदारों को टैक्स लगाएंगे, आपने किया? आपने कहा था कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स डालेंगे, आपने किया? नहीं, आपने सिर्फ तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38% टैक्स कर दिया, बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 49% टैक्स कर दिया और कंपनीज के ऊपर 54% टैक्स कर दिया। आपने पूरे खित्ते की और अपने हम पल्ला तमाम ममालिक में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में कर दी और पूरे खित्ते में और तमाम हम पल्ला मुल्कों में सबसे महंगी गैस कर दी। अगर हुकूमत इन अपने कारनामों पर खुश है कि हमने महंगी तरीन बिजली बेच रहे हैं, हम महंगी तरीन गैस बेच रहे हैं, हम ज़्यादातर टैक्स ले रहे हैं, दुनिया के हाईएस्ट टैक्स रेट्स के अंदर हैं, तो फिर हुकूमत का कारनामा पे शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मैं अब ये कह सकता हूँ आपको, नॉट के पिछली मरतबा ये ईमानदारी से जीत के आए, लेकिन अगली मरतबा तो इससे भी बुरा हाल होगा। सर, आपने जिन बातों का जिक्र किया, पाकिस्तान का संविधान तबका जो है वो कुछ समझदार तकरीबन तमाम संविधान लोग हैं वो इन मसाइल को समझते हैं और इसी बात का जिक्र करते हैं। क्या आपके नजदीक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्सियत, कोई ऐसा अदारा नहीं है, कोई ऐसी पोलिटिकल पार्टी नहीं जो इन दोनों गैर संजीदा अपने बयान को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर आएंगे, मुज़ाकरात पर कायम करने की कोशिश करें? मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि नहीं है। आज हर आदमी फरीक बन गया, हर इदारा फरीक बन गया। जिस मुल्क में अदलिया फरीक बन जाए, आज जिस मुल्क में जो पार्लिमान है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो अदलिया को अपने ताबे कर ले। शहबाज शरीफ साहब की 26 महीने की हुकूमत हो चुकी है, पिछले 16 महीने मिलाकर। शहबाज साहब ने हमें 26 महीने में एक तोहफा दिया है, 26वीं अमेंडमेंट। ये पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम को, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम को ख़त्म कर देगी ये अमेंडमेंट, आप याद रखें। ये वापस होगी एक दिन, उस दिन हम अफसोस करेंगे हमने गलत काम किया था। तो इससे हमने कुछ सीखा? हमने कुछ सीखा नहीं है। हम एज अ जमात भी, मैं ज़ाती तौर भी, हमने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन कर रहे हैं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कि कम से कम हम रिकॉर्ड पर हों कि हम इस मुल्क की बड़ी खराबी के ख़िलाफ़ हमने कम से कम आवाज़ तो उठाई है। अब अदालतों का काम है फैसला करें कि ये तरमीम दुरुस्त है या नहीं है। मेरी नज़र में आइन से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है, मुल्क के निज़ाम की तबाही का बायस होगी। जहाँ तक ये आपस में बात करने की है कि जो आज फरीक बने, हुकूमत और अपोजिशन जो फरीक हैं, ये इनके अंदर कैसे एक रास्ता ढूंढा जाए, तो मैं और कुछ और दोस्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इस मामले में एक बेहतर सोच रखते हैं उनको साथ मिलाकर एक कोशिश की जाए कि ये जो नफ़रत है इसमें कुछ कमी हो, जो ये दूरियां ये ख़त्म हो और हम कम से कम एक टेबल पर बैठकर पाकिस्तान के मसाइल की बात कर सकें। आज मुझे बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में। एक ही रास्ता है आपके पास कि सब एक टेबल पर बैठें, मुल्क की पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, और एक एजेंडा तय करें कि हमने मुल्क में क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं, मुल्क में क्या क्या इस्लाहात करनी है, मुल्क के निज़ाम को कैसे चलाना है, उसके बाद आगे चलें। वरना जितना हर गुजरा दिन इस मुल्क पर भारी होगा, ये ज़ाया कर रहे हैं आप इस मुल्क के अंदर ये वक्त। पाकिस्तान ने आज ये 7वां साल है, ये ज़ाया कर दिया। आपने कुछ नहीं किया इस मुल्क के अंदर, कोई रिफॉर्म नहीं किया, कोई इस्लाह नहीं की, कोई बेहतरी नहीं की, कोई अवाम के लिए कानून नहीं बनाया। आपने खराबियाँ ही पैदा की हैं और आज भी मज़ीद खराबी की तरफ तुले हुए हैं। तो इसलिए हम तो अपनी कोशिश करेंगे, उसमें अल्लाह ताला कामयाबी दे, लेकिन कोशिश करना ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इनका आपस में जो ये निफाक है ये ख़त्म हो, इख्तलाफात दूर हों। सर, आप एक टेबल पे बैठने की बात कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि कल भी आपके हवाले से एक गर्दिश करता रहा कि आप बानी पीटीआई से भी अडाला जेल में मिलेंगे और उसमें आप ये भी चलती रही कि सिस्टम अगर इजाज़त दे तो हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो जो आप बैठने का सोच रहे हैं, हम ख्याल लो। देखें, ये सवाल उन्होंने किया था, हम हर से मिलने को तैयार हैं, हमारा काम है। हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आज इस मुल्क में जो
متحارب گروپ ہیں جن کو حکومت اور اپوزیشن ہونا چاہیے تھا، وہ آج متحارب ہیں، وہ آپس میں جنگ میں مصروف ہیں. ملک ہم سب تماشبین بنے ہوئے ہیں، پورا ملک تماشبین ہے. تو اس خرابی کو ہم نے دور کرنے کے لیے جو کوشش بھی ہو، جس سے ملنا پڑے، ہم کم از کم اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 6-8 لوگ ایسے ہوں جو جن کی کوئی سیاسی کاٹ ہو، جو بات کر سکیں، جو اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش تو کریں. اگر واجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ پارلیمان ہے یہ مسائل حل کرنے کی جو ہے وہ اہلیت رکھتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عام انتخابات ہیں وہ بروقت ہو جائیں گے؟ جو پارلیمان ساری رات بیٹھا رہے بغیر پڑھے آئینی ترمیم پاس کر دے، اسے آپ امید رکھتے ہیں کچھ؟ مجھے تو کوئی امید نہیں. جو حکومت یہ کام کرے مجھے اس سے بھی کوئی امید نہیں ہے. جو اپوزیشن کا حق نہ ادا کر سکے اسے بھی امید نہیں ہے. لیکن کوشش یہ ہے کہ سب کسی کے اندر نہ صلاحیت رہی ہے نہ سوچ رہی ہے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ سب ایک جگہ بیٹھ سکیں، جو اس ملک کے صاحب اقتدار ہیں، صاحب اختیار ہیں، کہ بات ملک کی بھی کچھ کر سکیں، کچھ اصلاح کی بات کر سکیں، آگے بڑھنے کی بات کر سکیں. سر ایک لمبا عرصہ نون لیگ میں بھی رہے، کبھی عابد باکسر کا الزام، کبھی ثانیہ مالٹ اور اب شہباز شریف کے کریڈٹ پہ یہ جو ہے ٹی چوک والا ثانیہ. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مزاج ایسا ہے ان پر ہی، انہی کے دور میں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی تلخ تاریخ ہے، ہمارے ملک کی تاریخ بڑی تلخ ہے کہ باکسر کیا وہ تھا اور ماڈل ٹاؤن کیا تھا اور ڈی چوک کیا ہے. یہ کسی دن حقائق سامنے آ جائیں گے. اس کے لیے ٹروتھ کمیشن بنا دیں. سارا دن اگر آپ ڈھونڈتے رہیں گے کس نے کیا ہے تو پاکستان میں کسی کے ہاتھ صاف نہیں ہے، کوئی بھی یہاں بری و ذمہ نہیں ہے، میرے سمیت. تو ان باتوں کو چھوڑیں، آگے کو دیکھیں کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے. جو ماضی میں ہو گیا اسے سبق ضرور حاصل کریں. سب جانتے ہیں کیا ہوا ہے، لیکن مستقبل کے کل کو دیکھیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. شکریہ جی.